I think I probably tried to address it, both of these, during the economic survey. And I did mention certainly the oil prices and also the arrangement that we've had with the provinces, made it the provinces in the budget speech. But I will repeat that. As far as the oil prices are concerned, we saw the first impact actually in April, where our oil bill went up by $1 billion. But since then, the way we have been sort of managing, and full kudos to the NCMC, because that's where we work as whole of the government, that dropped to $500 million during May. Having said that, and I said that a couple of days back as well, that let's just all hope and pray that whatever leadership, our Pakistani leadership is doing, and they are not giving up, and these are unrelenting efforts, that this conflict comes to an end sooner than later. But I did say that, and I will repeat that the energy infrastructure has been hit. So to expect that certainly Hormuz will open up and things will normalize, or whether it's the LNG or other resources which have been hit will get normalized in a week or 2 weeks' time, that's not going to happen. So it is going to spill over into the next fiscal year. So with respect to the second, third order impact, while we have negotiated well the first order impact, whether it's the supply or whether it's the prices, that we have built in that redundancy into our fiscal position for next year. So that's your answer to your first question. The second thing, and I mentioned that in the budget speech, that we are absolutely grateful for all the provinces, the way they have sort of stepped up in helping us for some of the more pressing needs. Some of those have been reflected in the defense budget, and that is out there, and the number is with you. And for this year, that arrangement is in place. And from our perspective, it's a 3-year discussion, and we will take that forward with the provinces for the next couple of years as well. But we expect that arrangement to be in place for the next 3 years. Thank you. Ji. जी सर. अच्छा, अभी फिलहाल क्यारी साहब ने भी कहा कि ये बजट जो है वो एक्सपोर्टर्स का है, इंडस्ट्री का है, और ये बजट तनख्वाहदार तबके का है, वो जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा है, और सुपर टैक्स पे भी आपने कमी कर दी. लेकिन जब आपने स्टैंडर्ड रेट जीएसटी का 18% किया था तो क्रॉस द बोर्ड सब पे लगा दिया, खाने पीने की चीज़ों पे भी लग गया. लेकिन जब आपको कुछ कुशन मिला था तो गरीब तबके के लिए जो उसके आम इस्तेमाल की अशिया है, चाय की बत्ती होगी, घी हो गए, चावल हो गए, इन चीज़ों पे आपने सेल्स से कम नहीं किया, लेकिन आपने अशराफिया पे एक मरतबा फिर जो है वो बढ़ा दे. तो इस बजट में हम ये देख रहे हैं कि किसी भी किस्म का गरीब तबके को कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा. आपने 10% बढ़ाई जो कम से कम उजरत है. तो मुझे ये बताएं कि 41,700 रुपये हो गई. 41,700 रुपये में आज किसी का घर चल सकता है? किसी भी कोई बजट आप बना लें 41,700. और दूसरा ये है कि एक दफ़ा फिर एक एम्बिशियस टारगेट जो है पीआर का सेट किया गया है, और 15,264 अरब रुपये, और हम देख रहे हैं कि 3 दफ़ा पहले रिवाइज हो चुका है टारगेट करंट फिस्कल ईयर का. वो भी हम पूछते हैं तो बताया नहीं जाता, फिर उस पर वजाहत आ जाती है कि जनाब ये हमने रिवाइज कर दिया था, जब हम असल खबर फैल करते. बिल्कुल ठीक. अब मसला ये है कि एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर पाई जाती है जब आप इस तरह के एम्बिशियस टारगेट्स रखते हैं. और अब सोलर पे आप एग्जाम्पल ले लें कि सोलर के कहा के सेल्स टैक्स जो है बढ़ रहा है तो रेट्स बढ़ गए. इसी तरह से मुख्तलिफ जो चीज़ें उनके रेट्स बढ़े. ये किसने, ये सॉरी एक मिनट, ये तीसरे सवाल पे शुरू करते हैं. ये किसने कहा था कि सोलर का रेट बढ़ रहा है? हमने तो किसी ने नहीं. मैं सर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ ना, ये किसने कहा? नहीं, लेकिन अगर आप आपस में ही बैठकर ये बातचीत करते रहे और हर डिफरेंट, किसने कहा था जी?
ذرائع نے کہا تھا. اچھا اب دیکھیں ذرائع تو یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں, اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کسی ذرائع کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ذرائع سے مجھے ملی ہے تو دیکھیں. اب اور بھی میں آن اے مور سیریس نوٹ, میں پھر بلال کیانی صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ اس میں پیچنٹ کریں. پچھلے ایک ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے سے چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ لگ رہا ہے, یہ ہو جائے گا. آپ نے ابھی جی ایس ٹی کی ذکر کیا کہ 18 نہیں یہ تو 19 کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ تو اب اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے جو پیش کیا ہے وہ کل بجٹ میں پیش کیا ہے, تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, وہ تو پھر جو پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو ڈو آربیٹراج ایکٹس, تو میری تو آپ سے سب سے بڑی سبمیشن ہوگی کہ آپ کو ان سب ذرائع کے پاس واپس جانا چاہیے, سب کے پاس واپس جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس نے یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے ریٹ بڑھ گئے ایٹسیٹرا, آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اچھا دوسرا جی انہوں نے سولر کا تو میں نے بات کر دی ہے کہ جو سوال تھا ہی نہیں, اور آپ ذرا تھوڑا سا اب یہ جواب تو نہیں, آپ نے کہا بلال صاحب نے کہا, میں چاہتا ہوں کہ بلال صاحب اس کا جواب دیں. نہیں جی بالکل کریں عمر آپ کوئی صاحب بات بھائی ہیں اور روزانہ یہ سوال جواب ہر فورم پہ کرتے ہیں اور ان کا حق ہے. عمر صاحب بات یہ تنخواہ دار طبقے کی ہم بات پہ بالکل کھڑے ہیں, اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ چھوٹی تنخواہ دار طبقے پہ کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی, تو میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سال کی جس کی بھی پہلی 6 لاکھ کی جو تنخواہ ہوتی ہے, 6 لاکھ جو بھی کما رہا ہے پورے سال کا, اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں بہن بھائی ہیں جو کماتے ہیں, اس کے اوپر تو ٹیکس ہے ہی نہیں. اگلے 6 نہیں اس پہ 0 ہے, ٹھیک ہے, 6 سے 12 کے اوپر 1% ہے. وہ بھی ہم نے پچھلے سال جب ہمیں اس وقت اور بھی محدود اسپیس تھی تو ہم نے اس 5% کو 1% کیا تھا, جب ہمارے پاس بہت محدود اسپیس تھی. اسی طرح جس کی تنخواہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک کی تھی, اس کا ہم نے ریٹ پچھلے سال 15% سے 11% کم کیا تھا. ہم نے پچھلے سال جب اس سے بہت ہی زیادہ لمیٹڈ اسپیس تھی تو ہم نے پہلی ترجیح ان سلیبس کو دی تھی. تو اس کے اندر اب آپ دیکھ لیجیے کہ 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ کمانے والے کا کل ٹیکس مہینے کا 500 روپے ہے, 2 لاکھ کمانے والے کا کل ٹیکس 13,500 روپے ہے. یہ اس کی انہی ریڈکشنز کے نتیجے میں ہے جو پچھلے سال ہم کر چکے ہیں. اب اس سال جو ہم نے ابھی ٹیکس ریڈکشنز کی ہیں, جو آپ نے دیکھا ہے دیگر سلیبوں میں ہیں, 22 ملین سے 32 ملین والے میں 3% کم کیا, 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک والے میں ہم نے 3% کم کیا, 32 لاکھ سے 41 لاکھ والے سلیب میں ہم نے 5% کم کیا, 41 سے 56 والے میں ہم نے 6% ریٹ کم کیا, 56 لاکھ سے 70 لاکھ والے میں 3% ریٹ کم کیا, سپر ٹیکس ہم نے کم کیا. یہ وہ طبقات ہیں جن کو پچھلے سال ریلیف نہیں ملا. تو اس سال اور پچھلے سال میں چاہے کوئی شخص 1 یا 1.5 یا 2 لاکھ والا تھا, یا کسی کی 12-13 لاکھ ہے, ان سب پہ ہم جان سمجھتے تھے بوجھ زیادہ ہے, اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ مکمل طور پہ بوجھ ہم نے کم کیا ہے. دوسری آپ نے بات کی کمزور طبقات. دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے جی ہمارا بیسٹ کا بجٹ تھا 716 ارب روپے موجودہ سال پہ رفت.